باطل کا توڑ اللہ نے دعوت کو بنایا۔ اگر اللہ چاہیں تو تم سب کو ہدایت دے دیں، تو اللہ کو قدرت ہے، لیکن اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء کرام کو اس کلمے کی دعوت سے دے کر بھیج دے۔ یہ کلمہ سب سے بڑے علم والا کلمہ ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اس بات کا یقین کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سب سے بڑے علم والا کلمہ ہے، کائنات کی سب سے بڑی گواہی ہے، اور سارے کائنات سے زیادہ قیمتی کلمہ ہے۔ انسان مال دولت کی کوشش کرتا ہے، پوری دنیا اس کو مل جائے، اس کی بادشاہت مل جائے، اس کی مال و دولت مل جائے، لیکن ایک دن یا تو یہ دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا یا اس سے دنیا چھین لی جائے گی۔ کتنے ہی قصے قوموں کی جو ہے تاریخ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمانے سے پوچھو، آدم علیہ السلام سے لے کر تمہارے زمانے تک کتنی قومیں آئیں تو کامیاب کون ہوا، ناکام کون ہوا۔ تو قرآن کیا بتاتا ہے کہ سارے انسان ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، ناکام ہیں، مگر وہ جو سب سے پہلے ایمان لے آئیں، اللہ کو پہچان لیں، اللہ کی ذات پر یقین کر لیں، اللہ کی وحدانیت کو مان لیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ فرماتے ہیں انسان اور جنات کو ہم نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم نے صرف عبادت، یہ چند احکام ہیں، اس کو ماننے کو جو ہے سمجھ لیا۔ جیسے غلام اپنے آقا کا، ایک تو نوکر ہوتا، آج کل تو غلاموں کا زمانہ نہیں ہے، نوکر ہوتے ہیں، وہ تو کچھ ٹائم دیتے ہیں اور اس وقت پر آتے ہیں، جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ پورا کرتے ہیں اور تنخواہ مل جاتی ہے۔ لیکن غلامی اور آقا یہ ایسا تعلق ہے جو زندگی بھر کا ہے۔ جب تک آقا غلام کو آزاد نہ کرے تو یہ غلام آقا کا غلام ہے، اس کی جان بھی اس کی ملکیت ہے، اور اس کا وقت بھی اس کی ملکیت، اور اس کی صلاحیتیں بھی اس کی ملکیت ہے۔ اس لیے اسلام میں احکام ہے کہ غلام جو ہے وہ اللہ کے حکم کو مانے اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آقا کے حکم کو بھی پورا کرے۔ تو یہ تو دو انسانوں کے درمیان، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی ہر وقت، ہر گھڑی، ہر آن یہ دیکھے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور اس حکم کو نبی کے طریقے پر پورا کرے۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام آئے، سب سے بڑے علم والا کلمہ یہ ہے، سب سے زیادہ جو ہے قیمتی کلمہ یہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے لو ان السماوات السبع، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں، جو کچھ ان کے بیچ میں ہے اور جو کچھ ان کے اوپر ہے اور جو کچھ ان کے نیچے تحت سرا، ساری کائنات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ اس کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو اللہ نے ہمیں یہ کلمہ دیا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اور شکر کرنے پر اللہ نعمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدر سے باہر تشریف لائے، مسجد نبوی میں آئے تو چند صحابہ بیٹھے ہوئے کچھ عمل کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ گئے اور فرمایا اے میرے صحابہ تم کیا عمل کر رہے تھے؟ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم تو نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اللہ نے یہ قرآن میں ذکر فرمایا کہ اس بات کو دیکھو، اے اللہ آپ نے ہمیں ہدایت دی، اگر آپ ہدایت نہ دیتے تو ہم اسلام کی دولت کو پا نہیں سکتے تھے۔ الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ سب سے بڑی دولت، سب سے قیمتی سرمایہ ہدایت، اللہ کی معرفت کا نور، اور پھر جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا اپنے جسم کے اعضاء کے اور جو کچھ نعمتیں دیں اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا اور نبی کے طریقے کے مطابق استعمال کرنا، کہ اللہ نے ہمیں یہ ہدایت عطا فرمائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم کیا عمل کر رہے تھے؟ اے اللہ کے رسول نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس کر رہے تھے، کیونکہ یہ وقت کی امانت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ جب اس کے ختم ہونے کا وقت ہوگا، موت سامنے ہوگی تو انسان کوئی چیز طلب نہیں کرے گا۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا دیکھو تمہارے عمل کی مہلت ختم ہو جائے اور عمل کرنے کا موقع تمہارے پاس نہ رہے اور موت آ جائے تو اس سے پہلے ہم نے جو کچھ دیا ہے اس کو ہماری چاہت امر کے مطابق استعمال کر لو۔ انفقوا مما رزقناکم، اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہم کسی چیز کے خالق اور مالک نہیں ہیں،
وہی اللہ کا دیا ہوا جسم، اللہ کا دیا ہوا دل، اللہ کے دیے ہوئے اعضاء اور جو ہے نعمتیں، اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، یہی عبادت ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے دیا اس میں سے کچھ خرچ کر لو موت کے وقت سے آنے سے پہلے، کیونکہ پھر عمل کا وقت نہیں رہے گا۔ کافروں نے مشورہ کر کے ایک اپنے کافر سردار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور فرمایا، اور وہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضور اس سے جو ہے ارشاد فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ایک اللہ کی طرف بلاتے ہو، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہو، ان کی نفی کرتے ہو، اور حقیقت یہی ہے، اور باپ دادا کے جو طور طریقے ہیں ان کی نفی کر کے تم ایک نیا طریقہ دین اسلام لے کر آئے ہو، اس سے تمہارا مقصود کیا ہے؟ تو اس سے مقصود تو اللہ کی رضا ہے، اللہ کا امر ہے، انسانیت کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ مان لیں گے، ملکنا کا علینا، ہم اپنے اوپر بادشاہ مان لیں گے، لیکن آپ ہمارے خداؤں کی نفی کو اور ان کی جو ہے باطل کرنے کو چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں بادشاہ بننا نہیں چاہتا۔ اگر سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سردار مان لیتے ہیں، آپ مالدار بننا چاہتے ہیں تو ہم سارا مال آپ کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، اور آپ کو خواہش ہے تو ہم اپنی لڑکیاں آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، جس کو بھی آپ اپنے لیے پسند کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، یہ چیزیں میں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور نہ میں اس کے لیے آیا ہوں، مجھے تو اللہ نے انسانوں کی ہدایت اور اللہ کی معرفت اور اللہ کے دین پر چلانا، اس کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اس کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ اور ایک موقع پر بلکہ چچا نے بھی کہا، ابو طالب نے، اے میرے بھتیجے، یہ قوم آئی ہے اور یہ مجھ سے کوئی بات کہہ رہی ہے، کچھ ان کی مان لو، کچھ اپنی منوا لو۔ فرمایا نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اور میں نے تو لا الہ الا اللہ کی طرف بلانا ہے، اور اللہ نے دین دیا ہے، کیونکہ مالک اللہ ہے، وہی چلے گا جو اللہ چاہیں گے۔ اگر یہ مجھے دینا چاہتے ہیں اپنے اعتبار سے، یہ تو انہوں نے تھوڑی چیزیں ذکر کی، اگر یہ آسمان سے سورج کو توڑ لائیں اور میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، اور چاند کو توڑ لائیں اور میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، اس کی، حالانکہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر فرمایا کہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، تب بھی میں اس دعوت والے کام کو چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ نے مجھے لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کر بھیجا ہے اور اس دین کو دے کر بھیجا ہے، اور میں اپنی ساری صلاحیتیں لگاؤں گا، میں اپنی ساری صلاحیتیں لگاؤں گا۔ ایک موقع پر حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، حضور سمجھے کہ شاید یہ چچا میری نصرت کرتا تھا اور اس کی وجہ سے کفار مجھے تکلیف دینے سے رکے ہوئے تھے، تو شاید چچا بھی مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن چچا نے کہا، ابو طالب اگرچہ وہ اسلام نہیں لائے تھے، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی کہ تم جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تم صحیح ہو اور اللہ کے رسول ہو، اور میں تمہاری تائید نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے یہ اتنا بڑا کام، اتنی بڑی ذمہ داری، انسانوں کے لیے اتنی بڑی دولت، اتنا بڑا علم جو نبیوں کا خاصہ تھا، اور نبی ہی علم لے کر آتے ہیں، اور نبی ہی کو اللہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اور نبی اپنی ساری صلاحیت اور زندگی اب خرچ کرتا ہے، اور کوئی نبی کا مقصد نہیں۔ نبی آ کر تجارت کے لیے نہیں آتے تھے، زراعت کے لیے نہیں آتے تھے، وہ اپنا گھر بنانے کے لیے نہیں۔ انبیاء تو اللہ نے بھیجا اور انسانوں میں سے بھیجا، ہر قوم سے اسی میں سے ایک فرد کو اللہ نے چنا اور نبی بنایا اور اپنا پیغام دے کر بھیجا۔ اور حضرات انبیاء کرام ایک نبوت سے پہلے والی زندگی ہے، وہ بھی معصوم اور بہت پاکیزہ، اور جب نبوت اور اللہ کی طرف ذمہ داری مل گئی تو اس وقت سے لے کر اللہ تک پہنچنا، یعنی موت تک، حضرات انبیاء کرام اپنی صلاحیتوں کو اپنی قوم کے لیے لگاتے ہیں، اور کیسے ان کو دعوت دیتے تھے۔ اس میں سب سے بڑا دعوت کا سب سے زیادہ زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت اتاری، اور قرآن پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور سورت کا نام ہی سورہ نوح ہے، اور اللہ کیا کہتے ہیں، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، جی ہاں، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو وہ جو ہے اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ اور نوح الانبیاء کہتے تھے، انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہیں جو زندگی گزر رہی ہے اور جو راستے میں جو راستہ طے ہو رہا ہے اس کے خطرات سے متنبع کرنے والا ہوں۔
ڈرانا جو ہے نذیر جو انذار جو قرآن پاک میں ہے اور شریعت میں ہے وہ کوئی جو ہے نقصان والا اور بغض والا دشمنی والا ڈرانا نہیں ہے، بلکہ جس راستے پر چل رہے ہو اس راستے میں آنے والے خطرات سے متنبع کرنا ہے تاکہ ان خطرات سے انسان بچا لے، کہ خواہشات اپنے آپ کو بچا لے۔ خواہشات کی زندگی بھر چلے گا تو پھر جو ہے انسان دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام۔ اس لیے فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جو سرکش بن کے رہا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اسی کو سب کچھ سمجھا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اپنے نفس کے تابع بن کر چلا، تو اس کا ٹھکانہ جہاں پھر جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن جو ڈرا اس بات سے اما من خاف مقام ربہ، یہ سارا جسم، یہ صلاحیتیں اور یہ دل اور یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اور اللہ کے سامنے میں نے کھڑا ہونا ہے اور اس کا حساب دینا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو خواہشات والی زندگی سے اپنے آپ کو نکالا، اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا، اس زندگی کو اپنایا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور دین پر چلنے والوں کو اللہ دنیا میں بھی اطمینان عطا فرماتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کا اطمینان، دل میں خوشی اور عافیت اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھنے سے، ایک تو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ زبان کا ذکر ہے، اور ذکر سے مراد ہر وقت اللہ کو، اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کے الہ ہونے کے ساتھ یاد رکھنا، اور جو اللہ کا حکم ہے اس میں اپنے آپ کو لگا دینا، یہ ہے انسان کا سرمایہ۔ اور بھائی اس کامیابی کے لیے اللہ نے سارے انسانوں کو اسباب برابر دیے کہ دل کا یقین ٹھیک ہو جائے اور اعضاء کا استعمال ٹھیک ہو جائے۔ ہر انسان کو ایک دل دیا، دو آنکھیں دی ہیں، زبان بولنے کے لیے دی، کان سننے کے لیے دی، دماغ سوچنے کے لیے دیا، ہاتھ لین دین کے لیے دیے، پاؤں جو ہے مسافتیں طے کرنے کے لیے دیے۔ تو اس کے اعضاء کا ہر استعمال وہ اس کے لیے نیکی ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص پہلے زمانے میں وہ اپنے ایک دوسرے گاؤں میں اس کے دل میں آیا کہ میں اپنے مسلمان بھائی سے ملوں، اور اس کے لیے وہ مسافت اس نے طے کی اور چلا۔ اللہ نے راستے میں اس کے لیے ایک فرشتہ انسان کی صورت میں بٹھا دیا۔ جب اس کے پاس سے گزرا، کہاں جا رہے ہو؟ کہ اپنے مسلمان بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ کیا کوئی رشتہ داری ہے، کوئی قرضہ ادا کرنا ہے، کوئی اس سے اپنا سودا لینا ہے؟ کہ نہیں، یہ جانا تو صرف میرا اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اور میرا مسلمان بھائی ہونے کی وجہ سے صرف ملاقات کے لیے۔ تو فرمایا تمہارا اس نیت سے یہ جانا اتنا مبارک ہے کہ طبتا، تم بھی پاکیزہ ہو گئے، وطاب ممشاک، اور تمہارا چلنا بھی پاکیزہ ہے، اور ان چند قدموں کے چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وتبوأت فی الجنۃ منزلا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آخرت میں جنت کا ایک مقام دے دیا ہے۔ تو انسان کی قیمت اس کے دل کے یقین اور جو ہے اعضاء کے استعمال اور صفات کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے صحابہ کے ساتھ، تو ایک آدمی آیا اور وہ جو ہے سیدھے سادے لباس والا اور بڑا سادہ آدمی، ایمان اور اعمال والے تھے۔ فرمایا کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو عام سا آدمی ہے اور سیدھا سادہ آدمی ہے، یہ اگر کسی مجلس میں جائے تو مجلس والے اس کی طرف توجہ نہ کریں، اگر یہ کوئی بات کہے تو کوئی اس کی بات کو کان نہ لگائیں، اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو لوگ اس کی سفارش کو دھیان ہی نہ دیں۔ بلکہ اس سے پہلے وہ پہلے آیا تھا ایک آدمی کہ بڑے زرق برق لباس والا، بڑی اچھی حیات میں اور بڑے جو ہے مرتبے والا، کہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اے اللہ کے رسول، یہ تو بڑا آدمی ہے، جس مجلس میں آئے تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، بات کرے تو اس کی بات کو سنیں، سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے، حتیٰ کہ یہ کسی کے گھر پیغام بھیج دے منگنی کا، شادی کا، تو لوگ اپنی بیوی کو اس سے بیاہ کر دینے کو یہ اچھا سمجھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ آدمی جس کی تم اتنی تعریفیں کر رہے ہو، یہ ساری چیزیں اللہ نے اس کو دی ہیں، دنیا بھر کے انسان ایسے ہو جائیں اور تمہارے نزدیک ان اسباب کے مالک بن جائیں، تو وہ ایک آدمی جو پہلے آیا تھا اس کو ایمان اور صفات والا، اللہ کے نزدیک وہ ایک آدمی اس جیسے دنیا بھر ان کے انسانوں سے زیادہ بہتر ہے۔
تو اللہ کے ہاں قیمت ایمان اور اعمال کی وجہ سے۔ ایک عورت تھی، وہ جنگل میں اپنے بچے کو پانی پلا رہی تھی، وہ دودھ پلا رہی تھی، اور بچہ اس عمر کا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے تین چار قسم کے بچے ایسے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں دودھ پیتے ہوئے جہاں بات کی انسانوں کی طرح۔ سر فہرست اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر باپ کے بغیر مرد کے جبرائیل علیہ السلام آئے اور پھونک ماری اور حمل ٹھہرا اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آ رہی ہیں، اور بہت کاش کہ مجھے بھلا دیا جاتا، کاش میں مر گئی ہوتی۔ بچہ ہاتھ میں، قوم کیا سمجھے گی؟ وہ قوم جو ہے بڑی اکثر قوم تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود بات کی۔ وہ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تمہارا باپ بھی نیک تھا، بھائی بھی نیک تھا، تم یہ بچہ کہاں سے لائی؟ تو اشارہ کیا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم یہ بچہ تمہاری گود میں ہے اور ہم اس سے کیسے بات کریں؟ یہ اشارہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اسی طرح وہ عورت جو ہے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، تو کچھ لوگ اس کے پاس سے گزرے اور ان لوگوں نے ایک باندی کو پکڑا ہوا تھا اور اس کی پٹائی کر رہے تھے کہ تو نے برائی کی ہے، تو نے چوری کی ہے، اور وہ بیچاری اپنی برات ظاہر کر رہی تھی۔ لیکن وہ ماں نے دیکھا تو اس منظر سے گھبرا گئی اور فوراً یہ کہا کہ اے اللہ میرے بیٹے کو ایسا نہ بنانا۔ تو بچے نے دودھ چھوڑ کر کہا اے اللہ مجھے ایسا بنا دے۔ اور پھر ایک شخص گزرا بڑی اچھی حیات میں، حشم و ختم اس کے ساتھ اور سواری کے ساتھ۔ جب ماں نے دیکھا تو ماں کی ممتا کہ اے اللہ میرے بچے کو ایسا بنا دے، تو بچے نے، یہ حدیثوں میں آتا ہے، حدیث میں یہ ان بچوں میں سے ہے جنہوں نے ماں کے گہوارے میں دودھ پیتے زمانے میں جہاں انسانوں کی طرح بڑے لوگوں کی طرح بات کی۔ تو ماں تو حیران ہو گئی اور اس کے اے اللہ میرے بچے کو ایسا بنا دے، تو بچے نے دودھ چھوڑا، اے اللہ مجھے ایسا نہ بنا۔ ان کے گزر جانے کے بعد ماں بڑی حیران ہوئی، تو اب بچے نے ماں کو کہا کہ وہ باندی اللہ کے ہاں پاک صاف تھی، اللہ کی اطاعت گزار تقوی والی زندگی تھی، اللہ کے ہاں اللہ کی محبوبہ تھی، تو وہ تو قیمت والی تھی۔ یہ لوگ اس پر تہمت لگا رہے تھے، تو نے زنا کیا ہے، تو نے بے حیائی والا کام، تو نے چوری، حالانکہ وہ ایسی نہیں تھی، ایمان اور صفات والی تھی۔ اب چاہے ظاہری طور پر لوگ اس کو مار رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے۔ اور اللہ نے اس بچے کو گویائی دی اور ماں کو بتا رہا ہے اے اماں نہیں، یہ عورت یہ باندی ہے، اور باندی تو بیچاری وہ عورت ویسے ہی کمزور ذات ہے، پھر جو ہے باندی ہو تو وہ تو بالکل مجبور ہے، لیکن ایمان اور اعمال والی تھی، اللہ کے ہاں اس کی قیمت تھی۔ اس لیے میں نے کہا اے اللہ مجھے ایسا بنا دے۔ اور وہ جو باقی جو بڑا سردار گزرا تھا بڑی حیات میں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں، ظاہری اس کے اسباب بہت اچھے تھے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ اے اللہ مجھے ایسا نہ بنا۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ایک بڑا آدمی گزرا اور کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑے زیب و زینت والا، بڑے اسباب والا ہے، اس کی تو بڑی بات سنی جاتی ہے، اور دوسرا آدمی اس کے ظاہری طور پر اس کے پاس کوئی اسباب نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلا آدمی جس کی تم تعریف کر رہے ہو، روئے زمین ایسے آدمیوں سے بھر جائے۔ آج 7 ارب 8 ارب آبادی ہے، پھر بھی زمین کے کتنے حصے خالی ہیں، کتنے صحرا خالی ہیں، ارب انسان کا سارے انسان اس جیسے ہوں، تو یہ ایک انسان اللہ کے ہاں ارب انسانوں سے زیادہ قیمتی ہے، اس ایمان اور اعمال کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع عن الابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، ایک آدمی جس نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی ماننا، اللہ کی عبادت میں لگنا، اللہ کے دین پر چلنا، اور اللہ کے دین پر چلنے کے لیے سب کچھ لگانا اور لوگوں کو اس کی طرف بلانا، بال اس کے پراگندہ ہیں، کپڑے اس کے پوشیدہ ہیں، حال اس کا بہت پتلا ہے، غبار آلود ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی اس قیمت ہے کہ اللہ سے ایک بات کہ اے اللہ تو بارش برسا دے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی لاج رکھ کر اسی وقت بارش برسا دیں گے۔ صحابہ کرام کا قصہ ہے کہ وہ میدانوں میں اترتے تھے، ایک تو ان کے گھروں سے نکلنے کا جذبہ کیا ہوتا تھا، حالات ان کو گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، سفر کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، کہ گھروں میں رات کو روشنی کے لیے ایک دیے کا تیل ان کے پاس موجود نہیں ہے، تو وہ کیسے نکل سکتے ہیں؟ اور ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا کہ صبح ناشتہ یا دوپہر کا کھانا یا رات کا کھانا ہوگا، کھانے پینے کی چیز نہیں ہے،
اس لیے کئی کئی دنوں کے فاقے برداشت کر رہے تھے. لیکن صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اور صحابہ کرام بڑی خوشی سے نکلتے تھے لوگوں کی طرف. کس لیے نکلتے تھے؟ کہ جس گمراہی میں لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں، اور ان کے حالات دنیا کی بھی بگڑ رہی ہے، آخرت بھی، ان کی شفقت صحابہ کرام کو نکالتی تھی، اور اس جذبے کو لے کر صحابہ کرام نکلتے تھے. اس لیے اللہ کی مدد ان کے ساتھ، کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ تمہاری مدد کریں گے. فرماتے ہیں میدانوں میں اترنے کے بعد اب صحابہ کی تعداد بہت کم، ہتھیار نہ ہونے کے برابر، اور جو ہے تعداد بڑی کم، اور مقابلے میں لاکھوں کی فوج ہوتی تھی، اور بادشاہ اور ان کا پورا نظام ہوتا تھا، اور لوہے میں وہ چھپے ہوئے ہوتے تھے. لیکن یہ تو چند لوگ، اللہ تعالیٰ ان پر فتح دے دیتے تھے. کس وجہ سے؟ فرماتے ہیں کہ میدان میں اترنے کے بعد ہمیں فتح کرنے میں اتنی ہی دیر لگتی تھی جتنا ایک اونٹنی کا دودھ دوہنے والا آدمی کھڑے ہو کر دودھ دوہتا ہے، دودھ نکالتا ہے. اور یہ گائے اور بھینس اور یہ اونٹنی بکری، ان کی عادت ہے یہ دودھ کو چڑھا لیتے ہیں، تو پھر تھنوں کو سہلانا پڑتا ہے. تو وہ تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے چند منٹوں کا. صحابہ بتاتے تھے کہ ہم میدانوں میں اترنے کے بعد اللہ ہمیں کتنی جلدی فتح دے دیتے تھے. دشمن کا لشکر شکست کھا جاتا تھا، دشمن کا لشکر شکست کھا جاتا تھا. تو اس طرح صحابہ کرام میدان میں ہیں، دعوت دی، جنگ شروع ہوئی لیکن فتح نہیں ہو رہی. صحابہ کرام نے کہا جب بھائی کیا، اس وقت صحابہ کرام پھر اپنے اعمال کی طرف، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے کہا بھائی ہم سے مسواک کی سنت چھوٹی ہوئی ہے. تو صحابہ نے جو ہے وہ کیونکہ میدانوں میں تھے، درخت تھے، ٹہنیاں لی اور جو ہے مسواک کرنا شروع کی. تو دشمن کے جو جاسوس آئے تھے انہوں نے دیکھا مسلمان مسواک کر رہے ہیں، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے اپنے بتایا کہ مسلمان تو اتنے غصے میں ہیں کہ اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں اور تمہیں کچا چبا جائیں گے. اسی پر اللہ نے ان کے دل میں اتنا روب ڈالا کہ ان کو شکست ہو گئی. تو صحابہ کرام نے کہا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے ایمان والے امتیوں میں سے ایک امتی ایسا بھی ہوگا جو پراگندہ حال ہوگا، غبار آلود جسم ہوگا، اگر وہ اللہ کو قسم کھا کر واسطہ دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیں گے. اور حضور نے فرمایا کہ ان میں سے ایک میرا صحابی برا ہے، اور برا اس لشکر میں موجود ہے. تو صحابہ نے حضرت برا کو تلاش کیا اور ان سے کہا دیکھو میدان جنگ میں فتح نہیں ہو رہی، تم اللہ سے دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے، کیونکہ تم وہ شخص ہو کہ اللہ نے فرمایا تمہاری دعا کو اللہ رد نہیں کریں گے. تو کیسی دعا کی حضرت برا نے؟ کتابوں میں آتا ہے کہ وہ کھڑے ہوئے جو ہے آسمان کے نیچے اور آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے دعا کہ اے اللہ مسلمانوں کے اس لشکر کو فتح عطا فرما اور اپنے بندے برا کو شہادت عطا فرما. اپنے لیے شہادت مانگی. تو تھوڑی ہی دیر بعد اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی اور وہ دشمن جو ہے وہ شکست کھا کر بھاگا. تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو برا جس کی دعا سے اللہ نے یہ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی. تو دیکھا اس میدان میں حضرت برا شہید ہو چکے تھے. اس لیے کہ ایمان والا اللہ کے دین کی دعوت کے لیے نکلا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے. ایک موقع پر یعنی روم والوں نے 2 لاکھ ان کی اپنی فوج تھی اور انہوں نے کہا کہ یہ عرب کے صحرا والے یہ ہم آ رہے ہیں اور ہمارے علاقوں کو چھین رہے ہیں. تو آپس میں وہ سوچنے لگے، کہنے لگے یہ گھوڑوں کی پیٹھ پر سفر کرتے ہیں، مشقت والی زندگی گزارتے ہیں اور ان کی مثال لوہے کی سی ہے، اور ہم عیش پرستی اور آرام والی زندگی گزارتے ہیں. تو لوہے کو تو لوہا کاٹ سکتا ہے. اس لیے انہوں نے غسانی عرب جو ان کے علاقے میں تھے، ان کے کچھ ممالک تھے، 60,000 ان کی فوج لے کر آئے. تو میدان جنگ میں 60,000 عرب ہیں جو چند ہزار صحابہ جو ہے 20-25 ہزار جیسے 40,000 کے قریب ہیں، اور یہ 2 لاکھ اور 60,000 آگے عرب ہیں. اب مسلمانوں نے مشورہ کیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح امیر تھے، اے ابو عبیدہ مجھ اکیلے کو بھیج دو، میں اکیلا ان جہاں 60,000 جو سامنے ان کا مقابلہ کروں گا. اور وہ کس وجہ سے کہ میں مسلمان ہوں، میرے دل میں لا الہ الا اللہ کا یقین ہے، ہمارے دل زندہ ہیں اور یہ لوگ ان کے دل مردہ ہیں.
تو مردہ تو کروڑوں بھی ہوں تو وہ تو کچھ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو بھئی یہی یقین تھا جو صحابہ کو کہ ساری مخلوق تو مخلوق ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے اور صفات اس میں اللہ نے رکھی ہیں، اور اس قائم مخلوقات کو میں تصرف کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے. جس کو چاہیں مخلوقات کے ذریعے سے نفع پہنچا دیں اور جس کو چاہیں نقصان پہنچا دیں. اور نفع پہنچانے میں اللہ اپنی ان مخلوقات کے محتاج نہیں جن کو نفع کے لیے پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نقصان دہ چیز کو بھی نفع والا بنا سکتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ عصا پھینکو، جب وہ عصا لاٹھی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی تھی، فائدہ دینے والی تھی، اس کو چھڑوایا گیا. اور جب پھینکا تو اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو بہت بڑا اژدہا سانپ بنایا. جسم میں وہ بہت بڑا اژدہا بنتا تھا اور پھرتی میں وہ پتلے سے سانپ، پڑنے والے سانپ کی طرف تیز چلتا تھا. تو جب پھینکا نقصان دہ بن گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ خذھا ولا تخف، جیسے ہم نے پھینکنے کا حکم دیا اس کو سانپ بنایا، نفع والی چیز کو بے جان چیز کو ہم نے جاندار سانپ اور نقصان دینے والا بنا دیا. اس کو اب پکڑ لو اور ڈرو نہیں. لیکن اللہ کے امر سے پھینکنا تھا اور اللہ کے امر سے پکڑنا، تو لہذا اللہ کے امر میں تو پورا کرنے میں کامیابی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہوا، اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں، میرا حکم ہے، میرا حکم مانو. جو ہی پوروے جو ہے اس سانپ کو لگے وہ فوراً لاٹھی بن گیا. تو اب اللہ، اس سے پہلے تو وہ ڈنڈا عام ڈنڈوں کی طرح تھا، ہر جس کے پاس ڈنڈا ہو اس سے وہ نفع حاصل کر سکتا ہے. لیکن اب موسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزہ بن گیا. اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب اس عصا کو لے کر چلے تو اللہ نے اس عصا کے ذریعے سے کتنا کام لیا کہ فرعون کو جب دعوت دی تو فرعون نے کہا کوئی نشانی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا پھینکا اور سانپ بن کے چلا تو فرعون کا سارا غرور اور تکبر اور فرعون کی فرعونیت سب ختم ہو گئی اور وہ ڈر گیا، حتیٰ کہ اس کا پیشاب بھی خطا ہو گیا. کہتے ہیں اس کے بعد جب بھی موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آتے اور وہ دیکھتے کہ فرعون کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے تو فوراً وہ ڈر جاتا. اچھا یہ تو اللہ کی طرف سے تھا، لیکن وہ کہنے لگے یہ بہت بڑا جادو ہے. اور فرعون نے اپنے جادوگروں کو جمع کیا. اب جادو، جب انسان کا اللہ کی ذات پر یقین نہ ہو تو پھر یہ ٹوٹکے اور جادو والے یہ انسانوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں، حالانکہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو اس نے جادوگروں کو جمع کیا، کا مقابلہ ہوگا. ایک روایت میں تو 70,000 جادوگر، بہرحال کم زیادہ ہو سکتے ہیں. جادوگر آئے، جمع ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کو لایا گیا کہ مقابلہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ڈالو. ہر ایک جادوگر جو ہے ایک ڈنڈا لایا تھا اور ایک رسی لایا تھا. ڈنڈا بھی ایسا چمکنے والا، اس کے اوپر کوئی کیمیکل لگایا کہ سورج کی شعاؤں سے وہ حرکت میں نظر آئے، اور رسیوں کو بھی انہیں ایسا اینٹا تھا کہ چھوڑنے سے حرکت والے نظر آئے اور دیکھنے والے سمجھے یہ سانپ ہیں. اور جتنے جادوگر تھے ہر جادوگر کے پاس ایک ڈنڈا اور ایک رسا تھا. تو اتنے سانپ آ گئے. اللہ فرماتے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنا عصا پھینکو. موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. ان کو پتا تھا کہ ہمارا جو ہے یہ رسیاں اور جو ہے ڈنڈے پھینکے ہیں یہ تو اپنیٹزم ہے، نظروں کو جو ہے قابو کر کے ان کو کچھ اور دکھلانا ہے، یہ حقیقت میں سانپ نہیں ہے. اور انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا پھینکا وہ سانپ بنا اور پلک جھپکنے سے پہلے سارے سانپوں کو نگل گیا. تو فوراً سارے جادوگر حقیقت کو سمجھ گئے اور سجدے میں گر گئے اور کہا ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں. سب کے سب ایمان میں داخل ہو گئے. اب فرعون کے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی اور اس نے کہا کہ اچھا یہ تو تم نے تدبیر بنائی تھی، تم سب ایک ہی جو ہے جماعت ہو اور یہ موسیٰ علیہ السلام تمہارا بڑا ہے جنہوں نے تمہیں جادو سکھایا. اور کیا دھمکی دی جب وہ آئے تھے تو پہلے کہا اے فرعون اگر ہم اس مقابلے میں جیت گئے تو تم ہمیں کیا انعام دو گے؟ اس نے کہا اذن انکم لمن المقربین، میں اپنا مقرب بنا لوں گا، اپنا ہم نشین بنا لوں گا، اپنے ساتھ تمہیں بٹھاؤں گا، کیونکہ مقابلہ ہے. اب یہ باطل پر تھا، موسیٰ علیہ السلام حق پر تھے. لیکن جب انہوں نے حق تو اس نے کہا میری اجازت سے پہلے تم کیسے ایمان لیا ہے؟ اس نے تمہاری اجازت کی ضرورت ہی نہیں، پہلے ہم باطل پر تھے اور تمہارا ربوبیت کا دعویٰ یہ جھوٹا ہے. فَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اس کے لیے میں کھجور کے تنے کھڑے کر کے اس پر سولی چڑھاؤں گا اور تمہیں ماروں گا. اس نے کہا تم جاؤ جو چاہے کرو، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن یہ لا الہ الا اللہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کی دعوت اور اللہ والا یقین لے کر آئے ہیں اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے.
اس لیے بھئی لا الہ الا اللہ سب سے بڑا سرمایہ ہے اور یہی بنیاد ہے، اور حضرات انبیاء کرام اسی کلمے کی دعوت کو لے کے سب سے بڑے علم والا کلمہ ہے۔ اب اس کلمے کے یقین، اس کلمے کیا ہے بھئی اپنا یقین بدلو۔ ساری مخلوقات سے جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے، یہ اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ نے اس میں صفات رکھی ہیں، تو ان کی جو صفات اور نفع ہے یہ ان کا اپنا نہیں ہے، بلکہ اس میں نفع کی صفات رکھنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور کسی چیز کو نفع والا بنا کر، سورج کو روشنی اور حرارت دے کر، اب یہ سورج اللہ کے اختیار سے باہر نہیں نکلا، اللہ چاہیں تو سورج کو جو ہے وہ بے نور کر دیں۔ کہتے ہیں وہ جو سورج گرہن ہوتا ہے سب دیکھتے ہیں، سورج گرہن ہوتا ہے، بعض دفعہ آدھا، بعض دفعہ 3/4، بعض دفعہ پورا سورج ٹکیا ہے لیکن اس میں روشنی نہیں ہے، تو یہ نور کون لے گیا؟ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں۔ چاند کو گرہن لگ جاتا ہے، موجود ہے لیکن اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہی یقین، چیزوں کو بنانے والے بھی اللہ اور اس میں نفع اور نقصان رکھنے والی بھی ذات کون سی ہے، اور یہ چیزیں نفع دینے میں اللہ کے امر کی محتاج ہیں۔ اگر اللہ ان کو حکم دیں گے کہ نفع پہنچائیں تو ان چیزوں سے نفع پہنچے گا، اور اللہ ان کو حکم دیں گے کہ نفع کی صفت ختم ہو جائے تو سورج کے ہوتے ہوئے روشنی نہیں ہوگی، اور اللہ یہ دکھاتے رہتے ہیں۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب پھر انسان کو اللہ نے یہ تھوڑی سی زندگی دی ہے آخرت کی تیاری کے لیے، اور آخرت کی تیاری کیا ہے کہ دل میں کے یقین کو درست کر لو اور اپنے اعضاء کے استعمال کو اللہ کے حکم کے مطابق۔ جو دین اتارا ہے اللہ نے انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ، وہ کیا ہے کہ انسان اپنے اعضاء کو اور اللہ کی دی ہوئی نعمت، عہدے ہوں، چاہے کھیت ہوں اور چاہے دفاتر ہوں اور چاہے مال و دولت ہو، اس میں اللہ کے حکم کے مطابق اس میں تصرف کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، یہی نیکی ہے، اور اسی کی دعوت دیتے تھے۔ اس کے لیے یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے کہ اس سے یقین بنتا ہے۔